دوستو رمضان وہ مبارک مہینہ جس کا انتظار ہر مسلمان کرتا ہے اور اس کی آمد پر عبادت کرتا ہے، اپنے تمام گناہوں کی معافی اپنے رب کے حضور پیش ہو کر مانگتا ہے۔ دوستو رمضان کے بارے میں تقریباً ہر کسی کو میکسیمم نالج ہے، مگر کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے پہلے شاید نہ سنی ہوں، وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھا خاصا انجوائے کریں گے۔ مگر شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رمضان کے دوران مر جاتا ہے تو اس کا گارڈین یا پھر اس کے گھر میں اس کا دھیان رکھنے والا پہلے اپنے روزے پورے کرے گا اور پھر اس مرنے والے کی جگہ روزے رکھے گا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات میں رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرے تو بالکل بھی نہ مانیں۔ چلیے رمضان کے بارے میں فیکٹس جانتے ہیں۔ پہلا فیکٹ یہ ہے کہ اصل لفظ رمضان جو کہ عربک ورڈ ہے اور اس کو ہم اردو میں رمضان بولتے ہیں، یہ لفظ رمضان عربک ورڈ رمیدہ یا الرمد سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیز گرمی یا سوکھا پن۔ زیادہ تر ہر انسان رمضان میں کام تو کرتا ہی ہے، تو اگر رمضان گرمیوں میں نہ بھی ہو تب بھی انسان پیاس کا اور گرمی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر 24 گھنٹے دھوپ ہوتی ہے یا پھر 24 گھنٹے رات ہوتی ہے۔ اب روزہ تو ڈے ہاورز یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو پھر وہ رمضان میں مکہ کے سن لائٹ آورز یعنی کہ سحری اور افطار کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر اگر آپ کو زیادہ پیاس لگی ہو اور روزہ برداشت نہ ہو رہا ہو تو آپ 3 منٹ پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ جگہ ہے برج خلیفہ کی سب سے ٹاپ کی منزل۔ اگر آپ برج خلیفہ کی گراؤنڈ فلور پر ہیں تو آپ 3 منٹ جلدی روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برج خلیفہ کی ٹاپ فلور پر آنا ہوگا اور پھر آپ 3 منٹ پہلے روزہ افطار کر پائیں گے۔ برج خلیفہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے گراؤنڈ فلور اور ٹاپ فلور میں 3 منٹ کا ٹائم ڈیفرنس ہے، مطلب کہ اگر ٹاپ فلور پر 3 بج رہے ہوتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر 3:03 بج رہے ہوتے ہیں۔ دوستو رمضان تو ہمارے بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ لوگ رمضان میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے اور اپنے لیے بہت مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ رمضان میں ڈائبٹیز اور ویٹ گین کے کیسز سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں کیونکہ لوگ افطاری میں کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہی ان کے لیے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ اگلا فیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا جیسے کہ وہ بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو تو وہ رمضان کے بعد وہ روزہ پورا کر لے گا، مگر کوئی اگر جان کر روزہ توڑ دے یعنی کہ برداشت کے باہر ہو کر پانی پی لے یا مباشرت کر لے تو اس کو رمضان کے بعد 60 دن تک لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان کے دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آفس آورز کم کر دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ٹائمنگ کو بھی لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ایک سٹڈی کے مطابق ورکر کے کام کرنے کی صلاحیت 65 سے 50% تک کم ہوتی ہے۔ اگلا فیکٹ یہ ہے کہ کافی نان مسلم کنٹریز میں رمضان کے روزے کی ٹائمنگز میں ریسٹورانٹ کے ڈورز پر یہ نوٹس لگا ہوتا ہے کہ کھانا صرف نان مسلمز کو ہی دیا جائے گا اور مسلمز کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ دوستو پچھلے 20 سال سے یہ ٹریڈیشن ہے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ رمضان ڈنر کو ہوسٹ کرتا ہے ہر سال، مگر یہ روایت ڈونلڈ ٹرمپ نے اب آ کر ختم کر دی ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو گلف ریجن یعنی کہ دبئی اور باقی عرب ممالک میں ہر سال رمضان میں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈائجیشن سے معدے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہی بات ہے۔ ویسے اس بات کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ انسان اگر صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو فاقے کر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا دوستو رمضان میں خاص طور پر صدقہ خیرات کیا کریں۔ دوستو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان میں عجیب و غریب حرکتیں کر کے اپنے لیے اور بیماریوں کے سبب پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر رمضان کے روزوں کو صحیح طریقے سے اسلام کے احکامات کے مطابق پورا کیا جائے تو انسان کے جسم میں ایک کیمیکل جس کا نام ہے اینڈورفنز ریلیز ہوتا ہے، جس سے ہماری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، یعنی کہ گندا اور زہریلا مواد ہماری باڈی سے باہر نکل جاتا ہے اور ہماری دماغی حالت بھی بہتر ہوتی ہے۔ دوستو روزے رکھنے سے جسم میں سٹورڈ بیڈ فیٹس بھی ختم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کینسر جیسی خوفناک بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے، مگر وہ بھی تب ہی پاسبل ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو افطار کے وقت بھی پا لے۔
دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی ممالک ہیں اگر آپ روزہ نہ رکھیں رمضان میں تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ کبھی فیوچر میں وہاں کا وزٹ کریں تو آپ کو دعائیں۔ تو ان ممالک میں الجیریا شامل ہے جس میں 6 لوگوں کو 4 سال کی قید ہوئی کیونکہ انہوں نے صرف روزہ جلدی افطار کیا تھا۔ دوستوں شیعہ اور سنی دونوں الگ الگ ٹائمنگز پر روزہ افطار کرتے ہیں اور صبح سحری کھانا بھی الگ الگ ٹائم پر بند کرتے ہیں۔ سنی تب اپنا روزہ افطار کرتے ہیں جب سورج غروب ہو چکا ہو مگر آسمان میں ابھی لائٹ باقی دکھائی دے رہی ہو، اور شیعہ تب افطار کرتے ہیں جب سورج کی آخری کرن بھی ڈوب جاتی ہے۔ دوستوں روزہ رکھنے کا ذکر موجودہ دور کی انجیل یعنی کہ بائبل میں بھی ہے، مگر اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ رد و بدل کی وجہ سے عجیب و غریب قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ذکر ہے کہ صرف سبزیاں اور پانی پیا جائے، اور دوسرا ذکر ہے کہ گوشت وغیرہ سے اور شراب سے بچا جائے۔ دوستوں کہیں جگہ فانوس نام کا ایک لیمپ یوز کیا جاتا ہے جو کہ رمضان کی پہچان ہے، مگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان میں ڈبل کام کرتی ہیں نارمل دنوں کے مقابلے میں، اور صدقے جاؤں میں اس ماں کے پیار سے جو سب کو سحری کروا کر اینڈ میں خود سحری کرتی ہے۔ اپنی ماؤں کا خیال رکھیں اور جن کی نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ دوستوں دنیا میں کافی جگہوں پر مسلمان بے گھر لوگوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، اور میرے مطابق سب سے مزیدار افطاری بھی یہی ہوتی ہے۔ دوستوں رمضان آ چکا ہے اور لیلۃ القدر بھی آئے گا، آپ عبادت بھی کریں گے تو اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔